تو اس دور میں بھی یہ حدیث پیغمبر موجود تھی اور لوگ اس پہ یقین اور اعتقاد رکھتے تھے کہ رسول اپنے بعد جو فگر دے کے گئے ہیں، رسول اپنے بعد جو تعداد کا تعین کر کے گئے ہیں وہ 12 ہیں۔ ادھر سے خلافت والے اپنے آپ کو کاؤنٹ کر رہے تھے اور ادھر سے امامت کو بھی کاؤنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کون سا امام۔ 9ویں امام کے بعد ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے 12ویں امام کو دنیا میں آنے سے روکا جائے، امامت کی نسل کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منقطع کیا جائے، امامت کی نسل رک جائے، تاکہ ہم بعد میں یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں رسول نے کہا تھا کہ 12 خلفاء ہوں گے، امامت 9 یا 10 پہ آ کر رک گئی، آگے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ ہمارے یہاں تعداد چل رہی ہے تو یہ حدیث ہم اپنے اوپر فٹ کر دیں۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے رسول کے دور میں کہہ دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ اور جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تیری اولاد کوئی نہیں ہے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم انہیں بے نام و نشان چھوڑ دیں گے، بے نسل چھوڑ دیں گے، ان کی نسل ختم کر دیں گے لیکن تیری نسل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک اگر آج آپ نے دیکھنا ہے تو آج آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، جن کو قید میں رکھا گیا، جن کو زندانوں میں رکھا گیا، جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، جن کو صحراؤں میں آ کے قتل کر دیا گیا، آج پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، آج امام حسن کی اولاد موجود، امام حسین کی اولاد موجود، امام زین العابدین کی اولاد موجود، امام محمد باقر کی اولاد موجود، امام جعفر صادق کی اولاد موجود، کاظمی سید موجود، رضوی سید موجود، تقوی سید موجود، نقوی سید موجود۔ لیکن مجھے پورے زمانے میں بتاؤ کہ ان ائمہ کو تو قید میں رکھا گیا تھا، ان پہ تو ملنے کا پابندیاں تھی، ان کو تو روپوش رکھا گیا تھا، ان پہ تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور ان کی نسل آج بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ ہارون کے بیٹے کہاں ہیں، مجھے بتاؤ مامون کے بیٹے کہاں ہیں، متوکل کی نسل کہاں ہے، مجھے بتاؤ اموی بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں، وہ عباسیوں کے بادشاہ کے بیٹے کہاں ہیں، ان کی نسلیں جنہوں نے 100 سال حکومت کی، 70 سال حکومت کی، 90 سال حکومت کی، آج کہیں ان کی نسل موجود نہیں ہے، لیکن آل محمد کا وارث آج بھی پردے میں حجت الہیہ کی صورت میں موجود ہے۔ کیا بات ہے جی، کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے۔ تو اب امام علی نقی علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں، ان کا نام یحییٰ ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ اب جب جناب یحییٰ موجود تھے تو ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلا امام یحییٰ ہوگا، اگلا امام یحییٰ ہوگا۔ اب نظریں یحییٰ پہ تھی، یحییٰ ہی امام ہوں گے، لیکن جناب یحییٰ کی رحلت ہو جاتی ہے۔ جب جناب یحییٰ کی رحلت ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک صحابی ہے، وہ جو امام کے گھر آتا ہے تعزیت کرنے کے لیے، وہ پہنچتا ہے تو یحییٰ کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور امام بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام۔ تو اس شخص نے بیٹھ کے اپنے ذہن میں سوچا، یہ تو بالکل وہی ماجرا ہے جو امام جعفر صادق کا تھا، کہ ان کا ایک بیٹا اسماعیل بھی تھا جس کو لوگ سمجھتے تھے شاید اگلا امام یہ، اور وہ اپنے باپ کی زندگی میں مر گیا تھا، اور یہاں بھی یہی ماجرا ہوا ہے، اسی کہانی کو دہرایا گیا ہے کہ یہ بیٹا بھی امام حسن، امام علی نقی کی زندگی میں دنیا سے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے، امام کوئی اور ہوگا۔ اب یہ سوچ رہا تھا، یا امام علی نقی علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جو تو سوچ رہا ہے وہی حق ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنی حجت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بے شک۔ پھر یہ 8 ربیع ثانی امام حسن عسکری علیہ السلام مولا کے گھر میں آمد ہو جاتی ہے، نام نامی اپنے آبا و اجداد کے نام پہ حسن رکھ دیتے ہیں، اور ان کو بڑا محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی تک امام حسن عسکری کو بڑا محفوظ رکھا۔ ایک ان کا زندہ معجزہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس نے بھی سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، اس نے اس واقعے کو ضرور لکھا کتابوں میں۔ جتنی کتابیں میری نظروں سے گزری ہیں کم از کم اس میں تو میں نے سب کتابوں میں دیکھا ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن میں اپنے صحن میں تھے۔ اب راوی جو ہوتا ہے اس نے کتاب میں اپنے طریقے کے مطابق، اپنی عقیدت کے مطابق روایت لکھنی ہوتی ہے، تو اب یہ روایت تو لکھی ہے، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن عسکری بچپن میں اپنے صحن میں تھے، لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ وہ صحن میں کھیل رہے تھے، جبکہ میں نے اکثر اپنی تقاریر میں کہا ہے امامت اور کھیل کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ بے شک یہ کہ امامت کا کھیل نہیں ہوتا، ان کے ہم بچپن میں بھی، بچپنا بھی ان کا امامت ہی ہوتا ہے، بے شک ان کا بچپنا بھی بزرگی ہوتا ہے۔ بے شک
ان کا بچپن بھی خلافت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے. بے شک. یہ 3 دن کے بھی ہوں تو نبی کی گود میں قرآن سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ماں کی گود میں لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں. یہ نانا کے زانوں پہ بیٹھ کے راحت کو بیٹے دے دیتے ہیں. یہ جھولے میں اجدر کو چیر دیتے ہیں. یہ گہوارے میں خضر کو تعلیم دیتے ہیں. تو اب یہ کہ کھیل رہے ہیں، اس لفظ کو میں حذف کرتا ہوں. امام حسن عسکری بچپن ہے اور اپنے صحن کے، اور آل محمد علیہ السلام کے گھروں کی یہ سیرت ہوتی تھی، ان کے گھر کے اندر کنواں ہوتا تھا، کیونکہ عربوں میں پانی لینے کے لیے قبائل باہر جایا کرتے تھے، اور امامت کے ہاں اس گھر کی عزت دار مستورات بلکہ اس گھر کی کنیزیں جو ہیں وہ بھی گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی تھی، تو گھروں کے اندر کنواں کھودتے تھے تاکہ پانی کا انتظام گھر سے ہو سکے. تو کنواں گھر کے اندر تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتابوں نے لکھا کہ بالکل بچپن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، بلکہ یہاں تک وہ لکھا گیا ہے، جو لفظ لکھا گیا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بھل چل رہے تھے. تو امام کنویں کے اندر چلے گئے. کنیزوں نے شور برپا کر دیا، اور وہ امام علی نقی علیہ السلام کے جائے نماز اور مصلی کے قریب آ کے اپنے سر اور رانوں کو پیٹنا شروع کر دیا کہ شاید فرزند رسول فوراً نماز کو یہیں پہ ختم کرے. تو یہ شرعی طور پہ ہے کہ اگر کسی مومن کی جان خطرے میں جا رہی ہو اور آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نماز کو وہیں پہ روک دیں. جان بچانے کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہے، لیکن امام نے نماز جاری رکھی. اب کتابوں نے 2 طرح سے اس واقعے سے نتیجہ نکالا. ایک تو جب امام علی نقی علیہ السلام کی صورت لکھی تو امام کی عبادت کے عروج کو تذکرہ کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ بیٹا بھی گر گیا، لیکن امام نے مصلی نہیں چھوڑا. اور جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا معجزہ لکھا انہوں نے کہا یہ معجزہ تھا، لیکن اس میں سے جو حقیقت تھی اس واقعے میں، یہ اس واقعے سے انکار نہیں کروں گا، بالکل واقعہ ہے، لیکن نتیجہ نکالیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کنویں کے اندر کیوں گرے؟ اس سے پہلے کنویں کے اندر ایک نبی بھی گرا تھا جسے بھائیوں نے پھینکا تھا، اور نام جس کا یوسف تھا. یوسف نے پہلی اینٹ عبور کی تو سوچا کہ نبی ہوں کچھ نہیں ہوں. دوسری عبور کی تو سوچا کہ بچ جاؤں گا، کیونکہ خدا نے ابراہیم کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، معجزات انبیاء کے لیے تھے. لیکن جو ہی یوسف 7ویں اینٹ کے قریب پہنچا تو اب جناب یوسف نے جب دیکھا کہ وہ اللہ تو بچا نہیں رہا، تو یوسف نے فوراً صدا دی اپنے پروردگار، اے میرے اللہ مجھے بچا. تو 7ویں اینٹ سے آ کے جناب جبریل نے اپنے پر پہ لیا. یوسف نبی نے پوچھا تھا کہ فرشتے میں آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ تو پہلے اپنی طاقت آزما رہا تھا، 7ویں اینٹ پہ جا کے تو نے اللہ کی طاقت کو پکارا. اب اللہ کی جس طاقت کو پکارا تھا وہ اللہ کو تو نہیں پکارا تھا، وہ اللہ کی کسی طاقت کو پکارا تھا. اور میرے مولا علی نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میں ہی وہ علی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا تھا. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اب وہاں پر یعقوب زندہ تھے، بیٹے کو بھائی گرا رہے تھے، اور یعقوب کو خبر ہوئی اور یعقوب رو رہے تھے. یہاں پر امام کنویں کے کنارے باپ کی صورت میں موجود ہے، اور دوسرا امام کنویں میں گر رہا ہے، باپ کے سامنے گر رہا ہے، اور باپ یعقوب کی طرح رویا نہیں اور بیٹا یوسف کی طرح پکارا نہیں. باپ نے نماز اس لیے ترک نہیں کی، نماز کو اس لیے نہیں روکا. اگر امام علی نقی علیہ السلام نماز روک دیتے تو آج قیامت تک کے لیے لوگ کہہ دیتے کہ نماز توڑی گئی بیٹا بچانے کی خاطر، اور امام علی نقی علیہ السلام گھبرا گئے اور گھبرا کے اللہ کی عبادت چھوڑ دی. وہ یعقوب تھے جن کو خبر ملی اور رونا شروع کیا. امام علی نقی علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا جب امام نے نماز کو تمام کیا اور کنیزوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ کا بیٹا کنویں کے اندر گر